خزاں تھی تو بھی شیخ بشیر صاحب یہیں پر تھے، بہار آئی تو بھی یہیں پر تھے، پھر خزاں آئی اور خزاں کے بعد موسم بہت زبردست خراب ہوا، اتنا خراب ہوا کہ نیشنل کانفرنس کے تمام قائدین جو تھے وہ پس زندان تھے، سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور جب گھر سے باہر نکلنا محال تھا تب بھی بشیر صاحب یہیں پر تھے، اور اب جب حکومت دوبارہ آئی ہے تو بشیر صاحب یہیں پر ہیں۔ ایک چیز نیشنل کانفرنس کے اس شیر کشمیر بھون میں تبدیل ہوئی ہے، جب تک حکومت میں نہیں تھے اور جب تک سب کو لگ رہا تھا یہ حاکم اب نہیں بن پائیں گے تو میلہ نہیں تھا، اب میلہ ہے، اور وہی سلسلہ ہے جو اکثر جو جماعتیں برسر اقتدار جموں کشمیر میں آتی ہیں ان جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب وہ بھی نکل آتے ہیں باہر جنہوں نے اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنی فکر سب کچھ تبدیل وقت کے ساتھ کر دیا ہوتا ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے ہم تو نیشنل کانفرنس کے رکن ہیں۔ بتائیے گا کہ بشیر صاحب یہ جو تبدیلی آتی ہے، یہ جو موسم تبدیل ہوتے ہیں خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے پارٹی ہیڈ کوارٹروں کے اوپر، اب آپ نے کتنی بار تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے، اور کیا کچھ چہرے آپ نے پہچان لیے ہیں جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پتا ہے مجھے خزاں آئے گی تو بھاگ جائیں گے، باہر آئے گی تو پھر واپس آئے گی؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک ہی جملے میں بہت سارے سوالات پوچھ لیے۔ یہ میرا جو سفر ہے زندگی کا، سیاسی سفر، یہ 1975 میں شروع ہوا جب شیخ صاحب دوبارہ تشریف لائے، اور میں نے اسی وقت اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں ایڈ کیا اور آج تک یہاں موجود ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ بہت سے اتار و چڑھاؤ، جوار بھاٹا یہاں دیکھے، شیخ صاحب مجھے یاد ہے جو پہلا واقعہ ہوا جب 1977 میں شیخ صاحب سے وڈرا کیا گیا پاور، کانگریس نے وڈرا کیا اور مرحوم مفتی صاحب چیف منسٹر بننا چاہتے تھے، تو وہ بھی میں نے دیکھا۔ اس کے بعد 1984 ہوا جب الیکٹڈ گورنمنٹ کو جگموہن جی نے انکانسٹیٹیوشنلی ایم ایل اے خرید کے گرا دیا۔ اس کے بعد 90 سے لے کے 96 تک وہ دن دیکھے جب سوچ بھی نہیں سکتا تھا آدمی کہ جموں کشمیر کے اندر سیاسی سلسلہ بحال ہوگا۔ پھر 2002 دیکھا جب اقتدار چلا گیا، 2008 دیکھا جب دوبارہ واپس آیا۔ اب یہ جو ساری چیزیں میں نے گنی ہیں، اب یہ 2024 ہے۔ 2010 سے لے کے 2014 سے لے کے 2024 کا جو دور ہے، یہ میری زندگی کا بدترین قسم کا دور ہے۔ بدترین دور؟ بدترین قسم، پورے 10 سال یعنی پی ڈی پی بی جے پی کی حکومت والے 4.5 سال یہ بدترین قسم کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک ایسا دباؤ جموں کشمیر پہ بنا جو میں محسوس کرتا ہوں، جو آج کا نوجوان بھی محسوس کرتا ہے، بزرگ بھی محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ درشاتا تھا کہ کیا نیشنل کانفرنس دوبارہ کہیں واپس آئے گی، کیونکہ نیشنل کانفرنس ٹارگٹ تھی سب پارٹیوں کی۔ اور دوسرا میں یہ دیکھتا رہا کہ یہ کیسے چل رہا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کوپ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا 2019 میں۔ کانسٹیٹیوشنل کوپ اس طرح ہوا کہ میں نے سنا تھا کہ 370 کو اگر ہٹایا جائے گا تو وہ جو کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی بنی تھی وہ چونکہ ڈیزالو ہو گئی تھی، تو شاید کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 370 کو عارضی نہیں کہا جائے گا، پرماننٹ کہا جائے گا۔ لیکن وکیلوں نے، ججوں نے بحث کی، بی جے پی نے یہ سارا سسٹم الگ کیا، تو آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جموں کشمیر کانسٹیٹیوشنلی کوپ ہوا اور 370 تو ہٹا، لیکن جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جموں، لداخ الگ ہو گیا۔ جموں اور کشمیر آج ہم اکٹھا دیکھ رہے ہیں۔ 2024 کے الیکشن نے مینڈیٹ دے دیا عمر صاحب کو کہ آپ آئیے اور حکومت بنائیے۔ یہ جو آپ نے مجھے سوال کیا تھا کہ اس دوران بہت ہی اتار و چڑھاؤ دیکھے، اور دوسرا سوال آپ کا تھا کہ اس دوران جو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں یہ پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کو پہچاننا بہت ہی دوربینی کا کام ہے۔ پر آپ کی یادداشت اتنی کمزور بھی نہیں ہے، آپ کو ساری چیزیں سب کو جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کبھی پہلے ہی دفعہ چہرہ وہ کہتا ہے نہیں جی اصلی نیشنل کانفرنس تو میں ہی ہوں،
وہ بھول جاتا ہے کہ یہ 50 سال تو پہلے ہی یہاں تھا، تو شاید یہ وہ سوچتا ہے کہ یہ بھول گیا ہے. تو یہ دور بھی دیکھا. بہرحال لوگوں کی امیدیں اب 2024 کے الیکشن کے بعد نیشنل کانفرنس کے اوپر ہے. اب ہم نے اس ٹیسٹ کے اوپر پورا اترنا ہے جو لوگوں نے ہم کو ٹیسٹ پہ ڈال دیا ہے. مشکلات بڑی ہیں، بہت مشکلات ہیں، چونکہ 10 سال کا جو یہ 5 سال کا رول تھا، جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے، اس نے سب کچھ ڈسمنٹل کر دیا گیا. سب کچھ ڈسمنٹل ہوا ہے. جہاں بھی ہاتھ لگائیں گے آپ کو ایک نیا سسٹم ملے گا جو لوگوں کے ہت کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو چلا رہے تھے. اب اس سسٹم کو سیٹ رائٹ کرنے کے لیے بڑی جرات مندی کے فیصلے کرنے پڑیں گے، اور میں جرات مندی کے فیصلے کرنے سے پہلے سمجھوں گا کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اس کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا. ایم ایل اے ہمارے بڑے میکسیمم ایم ایل اے نوجوان بن کے آئے ہیں، ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھروسہ کرتے ہیں قانون کے اوپر، ہم بھروسہ کرتے ہیں لاز کے اوپر، اور جو طاقت لوگوں کے ووٹ سے ملتی ہے اس طاقت کا استعمال ہم داڑے سے نہیں کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا بشیر صاحب کہ یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے کہا کہ تمام دار و مدار اب نوجوانوں کے اوپر ہے. نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کمبائنڈ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن یعنی جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس پولیس سروس کے لیے جو امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں آپ نے ایج ریلیکسیشن 35 سال تک کیا، 37 سال تک کر دیا. لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ وہ پی ایس آئی کے لیے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی، اس پر کوئی ابھی تک پیش رفت نہیں ہو پائی. کانسٹیبل کے لیے ہم نے کہا تھا، اس کا تو امتحان آ گیا، اب آپ کرا نہیں پائیں گے. اس کے بعد وہ نوجوان یہ بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ریزرویشن جموں کشمیر میں 50% کو بھی پار کراس کر گئی ہے، اور جنرل کیٹیگری کے پاس جناب بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ 3 بڑی چیزیں ہیں ہماری، ان پر آپ کب تک فیصلہ کریں گے، یا آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں مگر طاقت آپ کے پاس نہیں؟ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہر ایک چیز کو آبزرو کیا جا رہا ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ جو امیجیٹلی نیشنل کانفرنس کر سکتی تھی وہ تو نیشنل کانفرنس نے کیا، وہ ایج ریلیکسیشن دے دی. اس کے لیے جو آپ نے سوال کیا کہ پولیس کے لیے اس لیے نہیں ہو پایا کہ یہ آلریڈی فائل جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی تھی ایل جی صاحب نے. پولیس والی یہ آلریڈی کہیں ریجیکٹ ہوئی تھی. اب اس کے بعد دوبارہ اس فائل کو شاید چلانا آسان نہیں تھا، اور وقفہ بڑا تھوڑا تھا. عمر صاحب کو چونکہ باہر جانا تھا عمرہ کے اوپر، تو شاید نہیں ہو پایا. اور دوسرا یہ بھی سمجھتے ہیں آپ کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈائریکٹ اس وقت ہوم ڈپارٹمنٹ آف انڈیا جو ہے اس کے ماتحت ہے، تو وہاں شاید اتنی رسائی نہیں تھی. لیکن ہم اس کے اوپر باضابطہ طور پہ سوچ وچار کر رہے ہیں کہ اگر وہ ریجیکٹ ہوئی ہے فائل، کیا اس کے ادر آپشنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ پہلی فرصت میں کرنا تھا وہ تو لے لیا، جو ہم کر سکتے تھے. جو ہماری پہنچ سے باہر تھا اس کا انتظار کریں گے. تو دوسرا میں نے ریزرویشن کو لے کر پوچھا کہ نوجوان کہتے ہیں یہ 50% کو کراس کر گئی ہے، کیا کوئی راستہ ہے جس راستے سے آپ اس کو گھٹا کر واپس وہیں لے آئیں جہاں کم سے کم جنرل کیٹیگری کے بچوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کے پاس بھی کوئی تھوڑی بہت سپیس بچی؟ پہلی چیز میں نے جو آپ کو بتایا کہ جموں کشمیر کے اندر جو 5-6 سال فیصلے لیے گئے ہیں وہ بیوروکریٹک سیٹ اپ نے لیے ہیں. بیوروکریٹک سیٹ اپ کسی بھی متبادل ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا وہ نہیں ہوتا، مطلب سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اب یہ جب فیصلہ ہوا ہے تو اس کو سیٹ رائٹ کرنے کے لیے عمر صاحب نے بغیر کسی وقت گوائے ہی ایک کمیٹی بنا لی ہے اپنے کیبنٹ منسٹرز کی سب کمیٹی. وہ اس کو اسٹڈی کرے گی، اور سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائنز ہیں اس معاملے میں کہ آپ نے کہاں تک واپس لانا. یا اس میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ ملا ہے اس میں اور کچھ کیٹیگریز آ گئی ہیں، اور اس ریزرویشن کے اندر جو سب سے بڑا پالیٹکس ہوا جو بی جے پی نے کیا یا بی جے پی کی حکومت نے کیا یا سینٹر نے کیا، وہ جموں کشمیر کے اندر پہاڑی اور گوجر طبقے کو لڑایا. اتنا لڑایا کہ وہ لڑ کے مر گئے، لیکن بی جے پی کو فائدہ نہیں ہوا. بی جے پی کے من میں جو چیز تھی وہ نہیں ہو پائی. میں ان کو داد دیتا ہوں، وہ جو لوگ ہیں وہاں اس ایریا میں رہتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا. ریزرویشن جو ہوئی ہے اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے چونکہ ان کو بھی چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر جو پالیٹکس ہوا وہ بدترین قسم کا پالیٹکس ہوا. یعنی ST2 کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں. اب ہم سوال کرتے ہیں جو پھر آپ ریشنلائز کیسے کریں گے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں ST یہ آر بی اے ایک ٹرمینالوجی نکلی تھی
जम्मू कश्मीर में बैकवर्ड वो एरियाज थे जो इनएक्सेसिबल थे, रिमोट एरियाज थे, वहाँ जो लोग रहते थे वहाँ सहूलियात नहीं थी, आज भी नहीं है, उनको 20% रखा गया था। उस 20% को कम करके 10% कर दिया। हालांकि मेरा ये सोच है कि वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ अगर वो होना नहीं चाहिए था, इन्होंने किया। ये जो 10% किया गया, तो वो क्या हुआ कि उस रिजर्वेशन में हर एक तबके को फायदा था। उसमें एससी भी आता था, उसमें एसटी भी आता था, उसमें गुजर भी है, बकरवाल भी है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है। जो डिजर्व करता था वो ले लेता था फायदा। अब उसको उन्होंने कम कर दिया, पॉलिटिक्स हुआ। अब हम समझते हैं कि जो अगर इसके ऊपर जो सब कमेटी बनी है, ये लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, ये बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और सुझाव देंगे कि हाउ टू सेट राइट। क्योंकि हम दादागिरी से नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि मशवरा करें। और इसी तरह मैंने आपको कहा कि जब कोई चीज़ सामने आ जाएगी, उसको पब्लिक डोमेन में लेके राय लेके उसके बाद फैसला करेंगे। ये भी मुझे शेख साहब बताइएगा कि वो आपने कहा था 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, चीफ मिनिस्टर उमरा पर जाने से पहले कह गए, उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती बड़ी होगी सर्दियों में, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ज़हनी तौर पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खुतबे में कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे, मगर उन घरानों को दिया जाएगा जो डिजर्व करते हैं। उसके बाद आपने कहा था कि 12 सिलेंडर हम फ्री देंगे साल के, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उस पर भी अभी कोई आगे बात बढ़ी नहीं है, क्योंकि वो एचपी, इंडेन और बाकी प्राइवेट कंपनी से आपने वो सिलेंडर खरीदने हैं आपने, और फिर आपने जम्मू कश्मीर की आवाम को वो बांटने हैं। तो ये जो बिजली के ऊपर आपने यू टर्न मारा है कि जनाब मुश्किल है, या ये जो सिलेंडर को लेकर अभी भी आप खामोश हैं, क्या वजह है? या ये है कि आप कोई मरकज के साथ तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं कि फिलहाल वहां तालमेल बैठ जाए फिर ये सब कर लेंगे? देखिए जी, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिक डोमेन में है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए हैं, आप यकीन रखिए हम उसको पूरा करेंगे। ये सोच समझ के फैसले लिए गए हैं। ये जो फैसले हैं ये पब्लिक के हित के फैसले हैं। गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर फ्री देना कोई बड़ी बात नहीं है। बिजली, जम्मू कश्मीर जो बिजली का मुआंबा है, ये मुआंबा बहुत से लोग समझेंगे नहीं। ये सोर्स है। जम्मू कश्मीर बिजली पैदा कर सकता है और बहुत बिजली पैदा होगी, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो हाल ही में जिक्र हुआ है उसकी वजह से कुछ कंपल्शंस हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर पॉलिटिक्स के बजाय रियलिटी को समझना है कि आप बिजली पैदा करते हैं, फिर आप सेंट्रल ग्रिड के पास भेजते हैं, वहां से परचेज करते हैं। ये क्यों नहीं किया जा रहा है कि पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ज़रूरियत है उसको तो कम से कम पूरा करो? क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम तरह की गर्मी भी होती है और एक्सट्रीम सर्दी भी होती है। दोनों तरह के जो ये हैं एटमॉस्फेयर हैं या जो मौसम है, वो इंसान को झेलने पड़ते हैं। जब एक्सट्रीम सर्दी कश्मीर में होती है, जब चिल्लिंग होती है, पानी जम जाता है, तो बिजली की जरूरत होती है, गैस की भी जरूरत है। तो आप अगर ये मुहैया नहीं करते हैं तो लगता है कि आप लोगों के हित के फैसले नहीं करते। जब आप लोगों के हित के फैसले करें तो कर्जा भी चढ़ता है, लोन भी लेना पड़ता है। जब इंसान एक मकान बनाता है तो उस मकान बनाने के लिए वो लोन लेता है, उसको मालूम होता है कि मुझे सहूलियत मिलेगी। आपका सारा कार्यक्रम ही लोन है। मतलब अगर आप बिजली की बात करें, अभी आपने कहा कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तमाम मिलाकर इस वक्त 1200 यूनिट के करीब बिजली बनाने की ताकत रखते हैं। आपकी जम्मू और कश्मीर की जरूरत 2700 यूनिट के करीब है। 1500 यूनिट आपको वादी में चाहिए, 1200 यूनिट बिजली, 1200 मेगावाट के करीब आपको यहां चाहिए। तो ये 2700 मेगावाट आपको चाहिए। आपकी जनरेशन 1200 हो गई है, आपको 1500 खरीदनी पड़ रही है। वो आपको पड़ती है लगभग साल की 6000 साढ़े 6000 करोड़ की आपको बिजली पड़ जाती है। तो जब आप 10,000 करोड़ की बिजली खरीद रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी सस्ते दामों पर बिजली देंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री भी देंगे, तो जिन पावर प्रोवाइडर्स से आप बिजली सर्दियों के लिए खरीदेंगे, पैसा कहां से देंगे उनको? मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त इंसान उस जगह पे बैठता है जो आपने कहा, मैंने कहा कि बिजली पैदा करने की सलाहियत है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। उसको हम टैप नहीं कर सकते, वो सोर्सेस हम टैप नहीं कर पा रहे हैं, या पास्ट में शायद इस तरह की सीरियसनेस नहीं दिखाई गई। हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को सुतीली मां की तरह नहीं देखे।
وہ چیز دیکھیں جو جموں کشمیر کی ضرورت ہے. جو ہماری ضرورت ہے وہ آندھرا کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری ضرورت ہے وہ مہاراشٹر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں کا کلائمیٹ ڈفرنٹ طرح کا ہے. آپ ان کی وجہ سے ہم کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ یہ جو کلائمیٹیکل چیزیں ہیں. شیخ صاحب جو بھی بات ہے اس کے لیے آپ کو تال میل تو مرکز کے ساتھ ہی بٹھانا ہے. کرنا ہے نا. لیکن بٹھائیں گے کیسے؟ آپ نے تو ہنگامہ کر دیا اسمبلی کے اندر. آپ نے 370 کو ریزولوشن پاس کیا اور پردھان منتری نے اس ریزولوشن کا استعمال جو ہے مہاراشٹر میں کیا اور دبا کے کہا نہیں دیں گے 370 واپس کسی صورت نہیں آئے گا. تو پھر یہ مرکز کا تال میل کیسے بیٹھے گی یا بیٹھ گیا ہے؟ میں نے کہا سنو میری بات کہ ہر ایک چیز کا حل ہے. جتنے بھی مدعے ابھرتے ہیں اس کا سیاسی حل بھی ہوتا ہے, بات چیت سے بھی ہوتا ہے. ان کو بھی حق ہے ایکسپلائٹ کرنا. 370 مہاراشٹر کی ضرورت نہیں تو وہاں چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ 370 جھارکھنڈ کی ضرورت نہیں تو وہاں کیوں چلانے کی ضرورت؟ سیاستی ہے نا. 370 تو جموں کشمیر کی ضرورت. کوئی تال میل بیٹھ گیا دلی کے ساتھ یا انشاءاللہ. میں نے کہا نا ہر ایک چیز کا حل ہے. اچھا. ڈگنیٹی سے, کمزوری سے نہیں. طاقت لوگوں کی ہے. ہم بات نہیں کر سکتے تھے, اب لوگوں کی طاقت ہے. لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے بات کرنے کا. ہم نے کہا ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ جو ہے اس میں بی جے پی بھی شامل ہے, کانگریس بھی شامل ہے, این سی بھی شامل ہے, انڈیپینڈنٹ بھی شامل ہے. لیکن ہوگا کیسے بشیر صاحب؟ پی ایس آئی کو آپ ایج ریلیکسیشن نہیں دلا پا رہے, کانسٹیبل کو ایج ریلیکسیشن نہیں دلا پا رہے. اب معمولی چیزیں ہیں, اتنی بڑی چیزیں کیسے ہو پائیں؟ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوتے ہیں. آپ بھی اتنے امپیشنس مت ہو جائیے نا. ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں. جو فیصلے ہم نے لیے ہیں, پہلی کیبنٹ, دوسری کیبنٹ, تیسری کیبنٹ, یہ بھی آخر کار ڈسکشن سے ہونا ہے. اور جو میں نے کہا کہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر لیا. جہاں ہم تھوڑے سے بے بسی ہیں اس کو آگے سلجھائیں گے. ایک ہی چیز ہے, بندہ اس دنیا میں چلا جائے وہ واپس نہیں آ سکتا, اس کا کوئی باقی ہو سکتی. لیکن آپ پر سجاد غنی لون, وحید الرحمان پرا, دونوں پارٹیاں ٹوٹ پڑی ہیں. کہتی ہیں یہ فرضی قسم کا ریزولوشن ان لوگوں نے پاس کیا, اصلی ریزولوشن ان لوگوں نے پاس نہیں کیا. اصلی میں 370 لکھنا چاہیے تھا, 35 لکھنا چاہیے تھا. وہ چیز یہی کر سکتے ہیں. ان کے پاس کہنے کے لیے اتنا ہی ہے. وہی تو ہیں جو اس تباہی کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. ایک بندہ آیا کہیں سے تو پھر کیا ہو گیا؟ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ان کا مقابلہ کریں گے, آرگومنٹ سے مقابلہ کریں گے. ہمارے پاس لاجک ہے. اس اسٹیٹ کو تباہ کرنے میں انہوں نے تو رول ادا کیا. کون نہیں جانتا ہے مرحوم عبد الغنی لون صاحب کا رول؟ کون نہیں جانتا الطاف بخاری کا رول؟ کہاں سے پیدا ہوئے, کیسے ہوئے؟ وہ جو ہم کہتے تھے وہ سچی باتیں تو ثابت ہو گئی نا آج. تو اب لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اب ان کو بھی پیشنس رکھنا چاہیے. آہستہ ایسا ہو جائے گا. 370 پہ شور کرنے والے تب نہیں کرتے تھے, آج کیوں کر رہے ہیں؟ 370 کی تباہی کے ذمہ دار وہ بھی ہیں. جب 370 کو ہٹایا گیا, یاد ہے آپ کو مظفر بیگ کیوں نہیں ڈیٹینشن میں ہوا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. غلام نبی آزاد ڈیٹینشن میں کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی تو ایکس چیف منسٹر تھا. وہاں محبوبہ مفتی, فاروق صاحب اور عمر صاحب کیوں گئے؟ ذرا سوچیے تو صحیح. جس کے اندر کچھ ہوتا ہے نکتہ چینی اسی کی ہوتی ہے. جس کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں اس کی نکتہ چینی کیا کرنی؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سجاد غنی لون یا ان تمام لوگوں کو لے کر کہا کہ یہ لوگ جو ہیں بہت حد تک اس کے ذمہ دار ہیں. یہ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ایک زمانے میں تو سجاد لون جی کہتے تھے کہ مودی میرا باپ ہے. میں نے خود سنا ہے. آج وہ اگر باپ تھا تو اس کو سمجھاتا کہ بھئی کیا کر رہے ہو. جب اتنا کانفیڈنس تھا, جب پی ڈی پی اور ان کی گورنمنٹ تھی بی جے پی کی, تو وہ پی ڈی پی وہ جو منسٹر تھا ان کے کھاتے میں تھا. مجھے یاد ہے اس وقت. یہ جو کچھ چیزیں ادھر ہوتی ہیں کچھ ادھر ہوتی ہیں, یہ آج کا نوجوان سمجھتا ہے. آج کے نوجوان نے یہ جو فیصلہ دیا ہے نا, اب ہمارا امتحان ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ کیسے کیا جائے گا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سارے مسئلے حل ہوں گے. اور کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو ریزرویشن ملا ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کا حق نہیں لیا جائے گا. ہاں سیٹسفائی کیا جائے گا ہر ایک کو کہ بھئی آپ کا, کیونکہ بیوروکریٹک سیٹ اپ تھا, ہم اس میں بے بس تھے. آج اگر ہم اس کا کوئی وایا میڈیا نکالیں گے, ہاں ایک ٹرم نکلی ہے EWS, اکنامکلی ویکر سیکشن ہے. بہت اچھا ہے, ناٹ بیڈ. اکنامکلی ویکر سیکشن میں برہمن بھی ہے, راجپوت بھی ہے, ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے. ہر ایک کو حق ہے. لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے وقت وہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. یعنی آپ اس کو تبدیل کرنے کی بات نہیں ہم نہیں کہتے, ہم نہیں تبدیل نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ایک نکلی ہے ٹرمینالوجی, اچھی بات ہے نا, اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت. اچھا مجھے بشیر صاحب یہ بتائیں کہ بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ذاتی غصہ جو آپ کو جیل میں رکھا گیا, جو پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑی, آپ اقتدار سے باہر رہے 10 سال,
تو بی جے پی کے لیڈر کہہ رہے ہیں یار 10 سال کا سارا غصہ انہوں نے اسمبلی میں ہمیں اٹھا کے جو باہر پھینکا وہ سارا غصہ ان لوگوں نے نکالا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 3 ٹائم کے منتری اور ایم ایل اے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم حیران تھے کہ عبدالرحیم راتھر کو کوئی ذاتی طور پہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی پریشانی تھی جس وجہ سے انہوں نے کہا مارشلز کو کہ بھائی ان سب کو جو ہے اسمبلی سے باہر نکالو. آپ ڈیبیٹ سے بھاگے. اور دوسرا ایک جو طبقہ فکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فکس میچ تھا. انہوں نے کہا فکس میچ اس لیے تھا کہ نیشنل کانفرنس کا ریزولوشن پاس ہو گیا, بی جے پی والوں کو لیفٹیننٹ گورنر کے بھاشن کے اوپر بولنا نہیں پڑا. اگر ان کو بولنا پڑتا تو 5 سال کی ان کی اپنی کارکردگی تھی جس پر وہ بولتے, اور نیشنل کانفرنس کو اگر ریزولوشن پہ بولنا پڑتا تو پتہ نہیں کیا کیا پھر بول جاتے, اس سے مرکز ناراض ہو جاتا. اور پی ڈی پی والوں کا بھی کام ہو گیا کہ بھئی آپ نے ریزولوشن میں 370 نہیں لکھا, لوگوں میں وہ چلے گئے کہ جناب دیکھو 370 کے بغیر ریزولوشن لایا. تو اس میں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب کو جو اس سے چاہیے تھا اسمبلی سیشن سے مل گیا. تو کوئی ایسا نہیں ہے. میں پہلے مجھے لگتا ہے ذاتی کو غصہ تھا بی جے پی والوں کے ساتھ. کوئی ذاتی غصہ نہیں ہے. اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اسمبلی کا ہی ڈومین ہوتا ہے, وہ اسمبلی کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. وہاں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ اسمبلی کے اندر ہوتی ہے, اس کے باہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جب یہ ریزولوشن آیا تو بڑے مزے کی بات, اگر بی جے پی والے عقل مند ہوتے, اگر وہ دانش مند ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ اس کو اچھا آؤ جی ڈیبیٹ کرتے ہیں, وہ ڈیبیٹ شروع کرتے. یعنی آپ ڈیبیٹ کے حق میں تھے؟ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا نا. ڈیبیٹ ہونا اس لیے چاہیے تھا کہ جب ریزولوشن آیا تو ہم بھی ان سے ڈیبیٹ کا چاہتے تھے نا, لیکن وہ ٹیبل پہ چڑھ کے ڈیبیٹ نہیں نہ ہوتی ہے. جب آپ گنڈا گردی ہاؤس کے اندر کرو گے تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ پارلیمنٹ میں ایک دفعہ انہوں نے سب کے سب باہر نکال دیے, شاید آپ نے نہیں دیکھا. یعنی آپ نے پارلیمنٹ میں جو اوم برلا نے کیا, آپ نے جموں کشمیر کے لیے, ہم نے نہیں وہ کیا. تم دلی میں یہ کرو گے, ہم جموں کشمیر میں یہ کریں گے. بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ ایم ایل اے جو بن کے جاتا ہے وہ جائے گا ڈیبیٹ کرنے کے لیے یا ٹیبل کے اوپر چڑھنے کے لیے, یا پھر وہ کسی, دیکھو نا اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, بازو ایسے نہیں کیا جاتا ہے, مسل پاور یوز نہیں کیا جاتی. تو انہوں نے سوچا کہ مسل پاور زیادہ ہے تو ادھر جو مارشل بیٹھے تھے ان کی زیادہ تھی. تو اب یہ جو کھینچتان ہوئی, اس کھینچتان کے بعد آخری سوال ہے میرا کہ کیا کوئی بیک چینل کہیں کوئی ڈائیلاگ بی جے پی کے ساتھ چل رہا ہے؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک یہ اسی طریقے سے کھینچتان میں چیزیں چلیں گی, 6 مہینے کے بعد آپ اور بی جے پی ہاتھ ساتھ ہو جائیں گے. نیشنل کانفرنس کی کوئی بیک چینل نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ فرنٹ کے اوپر ہے, کھلے عام ہے, پبلک ڈومین میں چیزیں ہیں. لوگوں کے ہت کے لیے لڑائی ہے, لوگوں کے ہت کے لیے لڑیں گے, لوگوں کے ہت کے لیے سینٹر کے ساتھ بھی بات کریں گے. کوئی بیک چینل نہیں ہے, بیک چینل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیک چینل ان کی ہوتی ہے جن کے پیچھے کچھ ہوتا ہی نہیں. یہاں بیک چینل نہیں ہے. فاروق صاحب بھی کیپیبل ہے, عمر صاحب بھی کیپیبل ہے, اپنے ایشوز کو پیش کرنے کے لیے گئے ہیں. عمر صاحب جب اس کو ملے, سیتارمن کو ملے, انہوں نے اس کے پاس رکھا اپنا ایشو. پرائم منسٹر, وہ جو چیف منسٹرز کانفرنس تھی پاور منسٹرز کی, وہاں گئے, اپنا کیس رکھا. نکتہ چینی بھی ہوتی ہے, ہوئی, لیکن ہمیں پورا فخر ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت کے لیے لڑیں گے اور آگے چلیں گے. آپ نے یاد کرایا تو سوال یہ بھی آخر میں ضرور پوچھوں گا. وہ کانی شال کے اوپر بڑی پریشانی ہو رہی ہے پورے کشمیر میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ گئے تھے, چلو ٹھیک تھا, آپ گئے دلی, کوئی ہمیں اس سے نہیں, ہمیں پتا ہے آپ کو ملنا ہے پرائم منسٹر سے, ہوم منسٹر. انہوں نے کہا یہ جو باقی لوگوں سے آپ ملے, ہر ایک کو آپ نے ایک ہی طرح کا شال, اتنا مہنگا شال سب کو گفٹ دے دیا. تو وہ لوگوں کو اس پر بھی ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر بڑا بوال رہا اس پر بھی کہ جناب شال کیوں دیا آپ نے, وہ بھی خاص طور پہ کانی شال. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر شال ہی ہے ایسا جو گفٹ دیا جا سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شال گفٹ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہوتا ہے, کنی بھی ہو سکتا ہے, سافٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر تو جانا نہیں چاہیے. اصلی مدعے پہ بحث ہو تو بات ہے, یہ تو کنی شال کے اوپر نکتہ چینی کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے خالی ہے, معاملہ ختم. بہت بہت شکریہ. تو آپ نے سن لیا کہ نیشنل کانفرنس کے پرنسپل سیکرٹری شیخ بشیر, ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جہاں تک نیشنل کانفرنس کی سرکار کا تعلق ہے, جو ہم وعدہ بند ہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ہے, منشور میں کہا ہے, ہم ایک ایک وعدے کو پورا کریں گے انشاءاللہ.